السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. سبحان اللہ سبحان اللہ. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. سبحان اللہ سبحان اللہ. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان اللہ سبحان صدق الله العظيم. درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے کلام تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کا لکھا ہوا اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لے. حضور کا عاشق دیکھے کس طرح ہوتا ہے. پیر و مرشد فرماتے ہیں: تم سے جو گریزاں ہے تم سے جو گریزاں ہے فرزانہ وہ دیوانہ شہدا جو ہوا تم پر دیوانہ وہ فرزانہ شہدا جو ہوا تم پر دیوانہ وہ فرزانہ. آجا دل ویراں میں تیرا ہو یہ کاشانہ. آجا دل ویراں میں تیرا ہو یہ کاشانہ. للہ کرم فرما للہ
کرتا ہوں سماعت فرما لیں. बताओ. پیر و مرشد اس شعر میں فرماتے ہیں کہ کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے سحر نکلی. کیا رات کے پردے سے چھپ کے سے سحر نکلی. اے جانے دلارا میں زلفوں میں کیا اشارہ. اے جان دلارا میں زلفوں میں کیا اشارہ. اب اس شعر میں ہم جیسے گنہگار بدکار سیاہکار کے لیے پیر و مرشد فرماتے ہیں. غور سے سنیے اس شعر کو. बताओ बताओ. بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. محروم نہ رکھ مجھ کو محروم نہ رکھ مجھ کو. اے شان کریمانہ محروم نہ رکھ مجھ کو. اے شان کریمانہ. آخری شعر مقطع اس کلام کا پیش کرتا ہوں سماعت فرما لیں. बताओ پیر و مرشد فرماتے ہیں बताओ. جب ہم دامن تھامیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تب کیا ہوگا. बताओ. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر. دیکھے کوئی اختر کا دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ. دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلامانہ. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मगफिरतहू. نعت پاک چند اشعار پیش خدمت ہے. बताओ बताओ. امت کا غم ہے کیا کوئی امت کا غم ہے کیا کوئی پوچھے رسول سے. امت کا غم ہے کیا کوئی پوچھے رسول سے. آنسو چھلک چھلک پڑی چشمان نور سے. چشمان نور سے. آنسو چھلک چھلک پڑی چشمان نور سے. اور جبریل کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. فرشتوں کی بزم میں بے شک.
جبریل کہہ رہے ہیں فرشتوں کی بزم میں کہ جبریل کہہ رہے ہیں فرشتوں کے بزم میں پیارا میرا بلال ہے، پیارا میرا بلال ہے، جنت کے حور سے پیارا میرا بلال ہے، جنت کے حور سے کہ آنسو چھلک چھلک پڑی چشمان نور سے، چشمان نور سے، اور اس واسطے زکوٰۃ کو لازم کیا گیا، اس واسطے زکوٰۃ کو لازم کیا گیا، اس واسطے زکوٰۃ کو لازم کیا گیا، مفلس کے گھر میں روشنی، مفلس کے گھر میں روشنی پہنچے ضرور سے، مفلس کے گھر میں روشنی پہنچے ضرور سے کہ آنسو چھلک چھلک پڑی چشمان نور سے، چشمان نور سے۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیں عطاؤ کہ افطار کر رہے ہیں مدینے میں مصطفیٰ، کہ افطار کر رہے ہیں مدینے میں مصطفیٰ، کہ افطار کر رہے ہیں مدینے میں مصطفیٰ، پانی سے یا نمک سے، پانی سے یا نمک سے، یا اجوا کھجور سے، کہ آنسو چھلک چھلک پڑے چشمان نور سے، چشمان نور سے۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ
نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت کی دربار گوہر بار میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرگم بازکر تو دوست دارت قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ قرآن عظیم الشان میں سے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں عزیزان ملت اسلامیہ سرکار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ کر جانے کے بعد مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں مگر جن لوگوں نے آپ کے والد گرامی کو شہید کیا تھا وہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف سے ہو جاتے ہیں گویا اس وقت مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو جاتی ہیں اور دونوں جماعت کے درمیان آپس میں کچھ نااتفاقیہ ہونے ہی والی تھی اتنے میں سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیتے ہیں جبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما دیے تھے کہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو دو فرقین کے درمیان یعنی دو جماعت کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی سے میری امت کو بچائے گی عزیزان ملت اسلامیہ سرکار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ سے بہت ساری حدیثیں مروی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آتا ہے تو یہ اپنے بیٹے یزید کو بلا کر کہتے ہیں یہ یزید ایسا بدبخت اور ناہنجار یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے بیٹا یزید دیکھو یہ تو ہمارا حق نہیں بنتا ایسا ہے کہ تم جب مسند خلافت پر بیٹھو تو یاد رکھنا جو تمہاری عمر کے ہو اسے تم اپنا بھائی سمجھنا جو تم سے چھوٹے ہو تم اسے اپنا بیٹا سمجھنا اور جو تم سے بڑے بزرگ ہو اسے تم اپنا باپ تصور کرنا اور یاد رکھنا نبی کے نواسوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف تمہاری ذات سے نہ ہونے پائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کر جانے کے بعد یہ یزید پلید تخت نشینی پر بیٹھتا ہے بیٹھنے کے بعد یہ بدبخت سب سے پہلے کیا کرتا ہے مدینہ المنورہ کے گورنر کو ایک حکم نامہ بھیجتا ہے یہ مدینہ کے گورنر کے پاس جب یزید کا خط آتا ہے اور یہ مدینہ کا گورنر جب اس یزید کا حکم نامہ کو پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد
یہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جعفر کو، حضرت عبداللہ بن ابو بکر کو اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد یزید پلید کا وہ حکم نامہ پڑھ کر یہ مدینے کا گورنر سناتا ہے، کہتا ہے کہ اے حسین، یزید تخت نشینی ہو چکا ہے اور وہ آپ سبوں کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گرجتے ہوئے لہجے میں کہنے لگتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یزید کے بارے میں کون نہیں جانتا، وہ بے نمازی ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ مکاری اور عیاری ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ حسین کبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مدینے کا گورنر بار بار یزید کے کہنے کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخرکار وہ مدینے کا گورنر ایک دن کہتا ہے، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً ہمیں آپ سے جنگ کرنی پڑے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے معزز صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ یزید پلید تخت نشینی ہو چکا ہے اور وہ ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر حسین کبھی بھی اس ناپاک یزید کے ہاتھ پر اپنا پاک ہاتھ نہیں دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین ان چند صحابہ کرام کے درمیان اپنی رائے یہ رکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مدینے میں کسی بھی قسم کا کوئی خون و خرابہ نہ ہو۔ جس مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہانا پسند نہ کیے، حسین کیسے اس مدینے میں خون بہانا پسند کر سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لی کہ میں مدینہ المنورہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والے کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آج رات ہی میں ہم سبوں کو شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام شہزادوں کو اجازت دیتے ہیں، سارے کے سارے لوگ رخصت سامان باندھنے میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز تہجد رب کی بارگاہ میں ادا کرتے ہیں، پھر روضہ رسول کے طرف بڑھتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد رو رو کر گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں، نانا جان حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا جان حسین کا امتحان کا وقت آ چکا ہے، نانا جان آپ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا حسین کو میدان کربلا میں میری امت شہید کر دے گی، اے نانا جان وہ وقت آ چکا ہے، آپ دعا فرمائیے حسین کے صبر اور استقامت کے لیے تاکہ میں وہاں پر صبر سے اپنی امتحان میں کامیابی حاصل کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روضہ رسول کے جالی کو پکڑ کر سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر گر گرا کر خوب دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، نانا جان یہ وہ حسین ہے جس کو آپ نے اپنے گودوں میں کھلایا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لیے آپ نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا ہے، نانا جان یہ وہ حسین ہے جس کے لیے اللہ اپنی نورانی فرشتے کو مدینہ المنورہ کی سرزمین پر اتار دیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حاجی جب مدینہ المنورہ کو جاتا ہے، 8 دن 10 دن یا 15 دن رہتا ہے تو اس حاجی کو وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، مگر یہ وہ حسین ہے جو مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ حسین ہے جو وہاں پر ان کا بچپنا گزرا ہے، یہ وہ حسین ہے جو وہاں پر اس کی جوانی گزری ہے، یہ وہ حسین ہے جو وہاں پر ان کا بڑھاپا آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ المنورہ چھوڑ رہے ہیں امام حسین، امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روضہ رسول کو آخری سلام کہہ کر سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے طرف بڑھتے ہیں، اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار اقدس کے قریب پہنچتے ہیں، پہنچ کر رو رو کر گر گرا کر خوب دعائیں مانگتے ہیں، اماں جان آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اماں جان دعا کیجیے گا حسین کے لیے، حسین امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اماں جان جب میرے گود میں میرا بیٹا
علی اصغر تیر کھا کر دم توڑ رہا ہوگا تو اس وقت مجھے اللہ رب العزت صبر اور استقامت عطا فرمائے، اس کے لیے دعا کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خوب سرکار امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کو پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اپنے تمام شہزادوں کو بلا کر کہتے ہیں بیٹو چلو اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سغرا بخار سے جھلس رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب سغرا کے سر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دست انور رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سغرا کے سر سے یعنی انگار نکل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ام سلمہ سے امام حسین کہتے ہیں اے ام سلمہ یہ میری بیٹی سغرا کی آپ خیال رکھنا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام شہزادوں کو لے کر کے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کے جانب سفر جاری اور ساری کر دیتے ہیں۔ امام حسین مدینہ المنورہ کے گلیوں سے نکل رہے ہیں، مدینہ المنورہ کے ان پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف دیکھ رہے ہیں، روضہ رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں، ماں فاطمہ کے روضے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سغرا کبھی علی اصغر کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی امام قاسم کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی زینب کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی اون محمد کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ سغرا کو کیا پتا تھا کہ ان میرے بھائیوں سے اب میری ملاقات نہیں ہونے والی ہے، یہ میرے بھائی اب دوبارہ مجھ سے نہیں ملنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کا وہ قافلہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کے جانب رواں دواں ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب مکے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ مکہ تشریف لا چکے ہیں تو تمام مکے کے لوگ والہانہ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اے نواسہ رسول کیا بات ہے، آپ مدینہ چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے؟ مدینہ کی ان حسین گلیوں کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ آنے کا سبب اور وجہ بتائیے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یزید پلید تخت نشینی ہو چکا ہے، وہ بار بار ہم سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر حسین کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا کہ حسین اپنا یہ پاک ہاتھ اس ناپاک یزید کے ہاتھ پر کبھی نہیں دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں نے اس لیے چھوڑا کہ یہ وہ شہر ہے کہ وہاں پر مجھے یہ گوارا نہیں کہ وہاں پر خون کی ندیاں بہہ جائے، وہاں پر جو ہے یعنی میرے ایک ایک اولاد کی قربانی ہو، اس لیے میں مدینہ المنورہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ آ گیا ہوں۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، اتنے میں کوفے والوں کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کوچ کر چکے ہیں۔ کوفے کے تمام بڑے بڑے سردار یعنی ایک مشوراتی میٹنگ رکھتے ہیں اور اس میٹنگ میں یہ پاس کرتے ہیں کہ ایسا کریں ہر کوئی اپنے اپنے لیٹر ہیڈ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط جاری کریں اور اس خط میں یہ تحریر ہو کہ اے حسین آپ یہاں پر آ جائیے، آپ کے ابا حضور کا جامع مسجد یہاں پر ہے، آپ کے ابا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر بہت سے غلام ہیں، آپ یہاں آ جائیں، ہم سب آپ کے عاشق ہیں، ہم سب آپ کے دیوانے ہیں اور ہم یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں گے، ہم سب آپ کے غلام ہیں، آپ سب جو ہے یہیں پر آ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوفے سے اس وقت کم سے کم 100 سے لے کر کے 200 کے قریب خطوط آ چکے ہیں۔ سارے خطوط کا ایک ہی مضمون ہے کہ اے حسین ابن علی آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم یزید کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہنے والے چند معزز صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ مکے کے صحابہ کرام
کہتے ہیں اے حسین ابن علی آپ تو جانتے ہیں کوفے کے لوگ لا یوفی ہوتے ہیں، وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، آپ ایسا کریں آپ نہ جائیں بلکہ آپ سب سے پہلے اپنا نائب کسی کو بھیج دیں اور وہ وہاں کے حالات سے آپ کو آگاہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ فیصلہ لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادے اون و محمد کو لے کر کے مکۃ المکرمہ سے کوفے کے جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کوفے کے لوگ والہانہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے اندر حضرت مختار سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلواگر ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ایک دین کے اندر تاریخ بتاتی ہے کہ 12,000 لوگ امام حسین کے نام پر بیعت کیے ہیں، پھر دوسرے دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کیے ہیں، پھر تیسرے دن بہت زیادہ کی تعداد میں لوگ امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ کوفے کے لوگ میرے بھائی حسین کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، میرے بھائی حسین کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، میرے بھائی حسین کے لیے یہاں کے لوگ جو ہے یعنی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل اپنا خط لکھتے ہیں اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے میرے بھائی حسین، یہاں کے حالات سب ٹھیک ہیں، یہاں پر لوگ آپ کے لیے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، لہٰذا آپ ایسا کریں اپنے پورو اہل و عیال کے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیں، اور آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر کافی تعداد میں لوگ یہاں پر بیعت کر لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اسی کوفے کے اندر کچھ ایسے منافق بھی لوگ ہوتے ہیں جو بنی امیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان لوگوں نے دیکھا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بڑی تعداد میں کوفے کے لوگ امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، تو یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں کا جو اس وقت گورنر حضرت نعمان بن بشیر ہوتے ہیں، نعمان بن بشیر کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اے نعمان بن بشیر، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں بیعت کر رہے ہیں، یعنی یزید کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یزید کے طرف سے گورنر بنائے گئے ہیں، یزید کے طرف سے آپ کو پیسے ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ منافق لوگ آ کر کہتے ہیں بنو امیہ خاندان کے اے نعمان بن بشیر، آپ ایسا کرو یا تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دو یا پھر انہیں قید کر کے جیل خانے کے اندر ڈال دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نعمان بن بشیر گرجتے ہوئے جملے میں کہتے ہیں واللہ یہ کبھی ایسا مجھ سے ہو نہیں سکتا، میں نبی کے نواسے کے ساتھ اس طریقے سے کبھی کر نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر وہ منافق خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ دمشق پہنچ جاتا ہے یزید کے دربار میں، اور یزید کو کوفے کے سارا واقعہ کہہ سناتا ہے۔ یہ یزید بدبخت کیا کرتا ہے جانتے ہیں، ایک حکم نامہ لکھتا ہے ابن زیاد کے نام، جو ابن زیاد بصرہ کا حاکم ہوتا ہے۔ یزید جو ہے یعنی ابن زیاد کو حکم نامہ یہ لکھتا ہے کہ ابن زیاد ایسا کرو وہاں پر کسی کو اپنا گورنر بنا کر تم فوراً کوفہ چلے جاؤ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر امام مسلم بن عقیل یہاں وہاں پر بیعت کر رہے ہیں، اور جیسا ہو سکے آپ جو ہے امام حسین کے نام پر جن جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان تمام لوگوں کے درمیان اس طریقے سے آپ اپنا ربربہ اور دبدبہ قائم کرو کہ یہ تمام کے تمام لوگ پلٹ کر یعنی اس طریقے سے ہو جائیں کہ یہ سب میرے نام پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابن زیاد بدبخت یزید کا حکم نامہ پاتے ہی وہاں پر اپنے بھائی کو بصرہ کا گورنر بناتا ہے، اور یہ بدبخت کیا کرتا ہے جانتے ہیں، یہ بدبخت حجازی لباس پہن کر یعنی اس راستے سے کوفے کی طرف داخل ہوتا ہے جو راستہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف آتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بدبخت ابن زیاد حجازی لباس پہن کر، حجازی لباس اسے کہتے ہیں اہل عرب یعنی اپنے جسم کو ڈھانک لیا کرتے تھے، یہ حجازی لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان کوفے کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور یہ تمام کے تمام کوفے کے لوگ حسین ابن علی کے انتظار میں منتظر
منتظر ہیں، حسین ابن علی کے لیے بے قرار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابن زیاد یہ بدبخت حجاجی لباس پہن کر جب کوفے کے اندر داخل ہو رہا ہے تو کوفے کے لوگ یہ سوچیں کہ شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں، شاید امام حسین آ گئے ہیں۔ سارے کے سارے کوفے والے اس حجازی لباس یعنی ابن زیاد کے پیچھے ہو لیتے ہیں، اور یہ بدبخت کیا کرتا ہے، اپنے چہرے سے حجاب، اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتا، بلکہ یہ سیدھا گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو سارے کے سارے کوفی دیکھ کر ابن زیاد کو حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ بدبخت یہاں پر کس مقصد سے آیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابن زیاد سب سے پہلے نعمان بن بشیر کو یزید کا حکم نامہ دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں تمہیں معزول کرتا ہوں اور آج کے بعد سے میں یہاں کا گورنر ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ابن زیاد یہ بدبخت جب وہاں جس وقت گورنر بن جاتا ہے پھر اس کے بعد اعلان عام کر دیتا ہے، اے کوفے والو، ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام سے بیعت کیا ہوا ہے اور یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں۔ اے کوفے والو سن لو، اگر تم لوگوں نے ایسا کیا ہے تو یاد رکھنا تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا، تمہارے زمین و جائیداد کو چھین لیا جائے گا۔ امیر المومنین معاذ اللہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابن زیاد یہ بدبخت جب اس طریقے سے تقریر کی، کوفے کے لوگ تو لایوفی تھے ہی، دھوکے باز تو تھے ہی، یہ سب کے سب پلٹ جاتے ہیں، یعنی پھر یزید کے نام پر بیعت کرنا ابن زیاد کے ہاتھ پر شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ ہانی کے گھر میں آرام فرما ہوتے ہیں۔ جب ابن زیاد اعلان کر چکا ہوتا ہے کہ امام مسلم جس گھر میں بھی ہو، امام مسلم کو صبح جو ہے یعنی گورنر ہاؤس پر لا کر کے یہاں پر امام مسلم کو میرے حوالے کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہانی کہتے ہیں کہ ایک نواسہ رسول کو میں اس بدبخت کے حوالے کیسے کروں۔ آخرکار ابن زیاد کو پتا چل جاتا ہے کہ ہانی کے گھر میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہانی کو بلایا جاتا ہے گورنر ہاؤس میں۔ ابن زیاد کہتا ہے اے ہانی، کیا تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ اس کے باوجود امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھے ہو۔ یہ ہانی کہتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول ہے، وہ جگر گوسائے بطول ہے اور وہ نبی کے نواسے ہیں، میں تیرے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ابن زیاد جلاد کو کہتا ہے اس کے ہانی کے جسم پر کوڑے برسایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہانی کے جسم پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت ہانی دونوں ہاتھ کو مدینے کے جانب بلند کر کے دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میں اس لیے مارا جا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، کیا میرے جسم پر اس لیے کوڑے برسائے جا رہے ہیں اے اللہ کے نبی کہ میں آپ کے نواسے کو اپنے گھر میں پناہ دیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ابن زیاد کے کہنے پر ان جلادوں نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے میزبان کو شہید کر دیا تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی کے گھر سے نکل کر کوفہ کے جامع مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور مغرب کے وقت ایک زوردار تقریر کرتے ہیں، اے کوفے والو، تم ہی لوگوں نے تو میرے بھائی حسین کو بے شمار خطوط بھیجے ہو یہاں آنے کے لیے، اور میرے بھائی حسین نے مجھے یہاں پر بھیجے ہیں، اور تم لوگ میرے بھائی کے نام پر میرے ہاتھ پر بڑی تعداد میں بیعت بھی کیے ہو، مگر اے کوفے والو، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سب کے سب پلٹ کیوں گئے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر پھر کوفے کے لوگ پلٹ کر حضرت امام مسلم کی طرف آ گئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور بے شمار لوگ آپ کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سلام پھیر کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بھی مقتدی موجود نہیں ہے، سب کے سب ڈر کے مارے بھاگ گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں یعنی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں صاحبزادے کو قاضی شریح کے یہاں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے قاضی صاحب، آپ یہ میرے دونوں بچے
بچے کو خیریت کے ساتھ مدینۃ المنورہ پہنچا دیجیے گا، میری جان کی خیر نہیں ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے کوفے کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں نکل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ کوفے کا سرزمین تھا دوستو جو کل حضرت امام مسلم کے لیے سارے گھر کے دروازے کھلے تھے، آج نبی کے نواسے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوفے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی ان گلیوں میں رات کی تاریکی میں ننگی تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تاریخ میں اس بڑھیا کا نام طوع آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بڑھیا اس انداز سے بیٹھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑھیا کسی کے آنے کے انتظار میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت میں وہ بڑھیا اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ حضرت امام مسلم وہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے بڑی بی، میں نبی کا نواسہ مسلم بن عقیل ہوں، پانی ہے میرے لیے، پانی ہے، مجھے پانی پلا دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑھیا حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، صرف پانی ہی نہیں بلکہ کھانا بھی دیتی ہے اور ایک کمرے میں بستر بھی لگا دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا آپ اس کمرے میں آرام کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بڑھیا کا بیٹا بدبخت ابن زیاد کے کہنے پر، ابن زیاد کے اعلان کرنے کے مطابق، کیونکہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا جو امام مسلم بن عقیل کی خبر لا دے گا کہ امام مسلم بن عقیل کہاں ہے تو اسے یہاں سے بہت انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بڑھیا کا بیٹا یہ بدبخت جب رات میں آتا ہے، آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل ہمارے ہی گھر میں آرام فرما ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ بدبخت صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد دارالامارات پر، یعنی حضرت دارالامارات پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ابن زیاد بدبخت کو پہنچا دیتا ہے۔ ادھر ابن زیاد کیا کرتا ہے، بے شمار سپاہیوں کو یعنی اس طوع بڑھیا کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام یزیدی بھیڑیے، یہ تمام کے تمام ابن زیاد کے سپاہی صبح سویرے ابھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھ کر اپنے وظائف میں لگے ہوئے تھے تو آپ کے کانوں میں گھوڑے کی ہنہنانی کی آواز آئی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اس بڑھیا سے کہتے ہیں بڑی بھی، یہ گھوڑے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ گھوڑے کی ٹاپ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ بڑھیا جب اپنے گھر کے دروازے کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس بڑھیے کے گھر کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے، یزید کے سپاہیوں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے اے امام مسلم بن عقیل، میرے گھر کے چاروں طرف سپاہی گھیر لیے ہیں، ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہیں۔ اتنا ہی سننا تھا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ننگی تلوار لے کر کے اس بڑھیا کے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیر خدا کا شیر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ننگی تلوار لے کر کے ان یزیدی بھیڑیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ابن زیاد کے بھیجے ہوئے سپاہی کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، مولی اور گاجر کے طرح ایک ایک کر کے ان یزیدی بھیڑیوں کے سر کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا کہ اس علی کے شیر سے اس طریقے سے لڑنا مشکل ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں اے امام مسلم بن عقیل، ہم سبوں نے آپ کو امان دے دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ یہ لوگ مجھ سے بات کریں گے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوفے کے لوگ تھے ہی دھوکے باز، یہ پیچھے سے آپ کو آ کر کے یعنی آپ کو آ کر کے یہ لوگ جو ہیں یعنی گرفتار کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تمام کے تمام یزیدی بھیڑیے ابن زیاد کے پاس حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم بن عقیل، آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا مجھے بھی دکھ ہے، مگر ایسا ہے آپ ابھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت دے دیا جائے گا، مال و زر چاہیے تو مال و زر دے دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج کر کہتے ہیں اے ابن زیاد، اس ناپاک یزید کے ہاتھ پر کبھی بھی امام مسلم بن عقیل اپنا ہاتھ نہیں رکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابن زیاد سن لے، تو مسلم
بن عقیل کے گردن کو سر سے جدا تو کر سکتا ہے، مگر یہ مسلم بن عقیل جو ہے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر کبھی دے نہیں سکتا۔ ابن زیاد کہتا ہے تو پھر سن لے تیری جان کی خیر نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن زیاد سنو ایسا ہے، میں اپنے ساتھ یہاں پر میرے 2 بچے کو لے آیا تھا، میرے بچے یہیں پر ہیں، ایسا ہے کہ ان دونوں میرے صاحبزادے کو مدینہ المنورہ پہنچا دینا، اور سنو میں نے فلاں شخص سے یہاں قرض لیا ہے، میری یہ تلوار، میرا یہ گھوڑا اور میرا یہ ذرہ بیچ کر کے ان شخص کو یعنی میرا قرض چکا دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور میں نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا ہے، وہ کوفہ آ ہی رہے ہوں گے، اے ابن زیاد میرے بھائی امام حسین کو آنے سے روک دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بدبخت جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 بات کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد یہ بدبخت ابن زیاد کہتا ہے کہ ایسا ہے تمہارے بچے جو یہاں ہیں، تمہارے بچے کو قیدی بنا لیا جائے گا، یزید کا جو حکم ہوگا ہم ایسا ہی کریں گے، اور ہم حسین کو آنے سے کیوں روکیں؟ حسین یہاں پر آتے ہیں تو آنے دیا جائے، ہم حسین سے بھی یزید کے بیعت کا مطالبہ کریں گے، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یزید کا جو حکم ہوگا ہم ایسا ہی کریں گے، اور اے امام مسلم آپ نے جو قرض لیا ہے ہم اسے کیوں چکائیں؟ پھر اس کے بعد یہ بدبخت ابن زیاد کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ جلادوں کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اے جلادوں دارالامارات کے چھت کے اوپر لے جاؤ حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے اس نواسے حضرت امام مسلم بن عقیل کی گردن کو یعنی کوفے کی سرزمین پر دارالامارات کے چھت پر لے جا کر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد جب قاضی شریح کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیے گئے ہیں، یہ خبر کوفے کی سرزمین پر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، قاضی شریح کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کو گلے سے لگا لیتے ہیں، بے حد محبت کرنے لگتے ہیں، پیشانی کو بوسا دیا کرتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے ابراہیم و محمد قاضی صاحب سے کہتے ہیں قاضی صاحب کیا بات ہے، ہمارے خاندان میں اس طریقے سے ایسے بچوں سے محبت کی جاتی ہے جو بچے یتیم ہو جایا کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کیا ہمارے والد اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے؟ کیا ہمارے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے؟ کیا ہم اپنے ابا سے اب مل نہیں پائیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قاضی شریح کہتے ہیں بیٹا ایسا ہے کہ تمہارے ابا کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے، مسلم بن عقیل کو ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ اب یہ دونوں بچہ اپنے باپ کی شہادت کی خبر سن کر زارو قطار رونے لگ گئے۔ قاضی شریح کہتے ہیں بیٹا رونے کا وقت نہیں ہے، دیکھو ابن زیاد یہ بدبخت نے اپنے سپاہیوں کو کوفے میں پھیلا رکھا ہے تمہاری گرفتاری کے لیے، اگر تمہاری آواز ان بدبختوں کے کانوں تک پہنچے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ لوگ تمہیں گرفتار نہ کر لے۔ دونوں بچے سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹا ایسا ہے میں تمہیں مدینے بھیجنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ قاضی شریح اپنے بیٹے اسد کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے اے اسد ایسا کرو، عراقی نے دروازے سے آج ایک قافلہ مدینہ المنورہ کے طرف رواں دواں ہونے والا ہے، یہ دونوں مسلم کے یتیم کو لے جا کر یعنی اس قافلے کے حوالے کر دو، اور وہ قافلے والے ان دونوں مسلم کے یتیم کو صحیح سلامت مدینہ المنورہ پہنچا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قاضی شریح کا بیٹا اسد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے ابراہیم و محمد کو لیتے ہیں۔ لینے کے بعد عراقین دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ کوچ ہو چکا ہے، قافلہ جو ہے یعنی سفر طے کر چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسد کیا کرتا ہے بیٹے وہ دیکھو، ابراہیم و محمد سے اسد کہتا ہے دیکھو وہ قافلے کا گرد نظر آ رہا ہے، آپ دھرو اور قافلے کے ساتھ پہنچ جاؤ اور وہ لوگ آپ کو جو ہے مدینہ المنورہ پہنچا دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسد یہ کہہ کر مسلم بن عقیل کے دونوں اس یتیم بچے کو وہاں چھوڑ کر اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہے۔ اب یہ دونوں شہزادے ننھے سے شہزادے، عزیزان ملت اسلامیہ کتنی عمر ہی ہوتی ہے، 8 یا 7 سال کے دونوں ابراہیم و محمد ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، نوکیلا دار زمین ہے، پتھر پیروں میں چبھ رہے ہیں، دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ نظروں سے قافلہ وہ
وہ نظروں سے قافلے کا گرد بھی اجل ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر دونوں حضرت مسلم بن عقیل کے یتیم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مدینہ قریب آ رہا ہے، نانا جان کا شہر قریب آ رہا ہے۔ دونوں بچے پوری رات دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب بڑا بھائی تھک جاتا ہے تو چھوٹے سہارا دیتے ہیں، جب چھوٹا تھک جاتا ہے تو بڑا بھائی سہارا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دونوں مسلم بن عقیل کے شہزادے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب صبح کی پھو پھٹتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں سے چلے تھے وہیں آ کر کے رکے ہیں۔ اللہ اکبر، مرضی مولا ہی کچھ اور تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد دونوں شہزادے ایک دوسرے کے منہ تک رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ابن زیاد کی سپاہی آ کر کے دونوں مسلم بن یتیم کے، دونوں حضرت مسلم بن عقیل کے یتیم کو پکڑ لیتے ہیں اور ابن زیاد کے بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابن زیاد دونوں مسلم بن عقیل کے صاحبزادے کو جیل کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ مگر دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کوفے میں رہنے والے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت اطہار سے بے حد محبت کیا کرتے ہیں۔ اس جیل کا داروغہ جس کا نام مشکور ہوا کرتا ہے، یہ نبی کی آل سے بے حد محبت کیا کرتا تھا، یہ نبی کی آل سے بے حد محبت کیا کرتا تھا۔ مشکور جب دیکھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے آئے ہوئے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ دونوں بچے کو نہلاتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لٹا دیتے ہیں جیل کے ایک کونے میں۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، پھر مشکور یہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ دونوں شہزادے کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اپنی انگوٹھی نکال کر دیتے ہیں اور قادسیہ کے راستے پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے جاؤ، اس راستے سے چل کر آگے قادسیہ آنے والا ہے، وہاں میرا بڑا بھائی کتوال ہے، یہ انگوٹھی اسے دکھا دینا، وہ تمہیں آسانی سے مدینۃ المنورہ پہنچا دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دونوں شہزادے حضرت مسلم بن عقیل کے یہ دونوں یتیم پھر وہ رات کی تاریکی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مقصد سے دوڑ رہے ہیں کہ مدینۃ المنورہ پہنچیں گے، نانا جان کا شہر پہنچیں گے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، مرضی مولا ہی کچھ اور ہے۔ دونوں شہزادے پوری رات چل رہے ہوتے ہیں، مگر جب صبح کی پھو پھٹتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہیں آ کر کے رکے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دونوں شہزادے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ کل ابن زیاد کے سپاہی انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ اب یہ دونوں شہزادے کیا کرتے ہیں؟ ایک تالاب کے کنارے پہنچ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ تالاب کے کنارے پر ایک درخت ہے اور درخت کے جڑ جو ہے یعنی کھوکھلا ہو چکا ہے۔ دونوں شہزادے اس درخت کے کھوں میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں کہ دن بھر یہیں پر چھپے رہیں گے، پھر جب رات کی تاریکی چھا جائے گی تو ہم قادسیہ کی طرف چل پڑیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دونوں حضرت مسلم بن عقیل کے وہ یتیم اس درخت کے کھوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی ایک دوسرے بھائی کے باہوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، ایک خادمہ اس تالاب پر پانی لینے کے لیے آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ دو ننھے سے پھول کا عکس پانی پر آ جاتا ہے۔ وہ خادمہ جب یعنی اس پیڑ کی طرف دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں چمٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خادمہ وہاں قریب پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد کہتی ہے بیٹو یہ تو بتاؤ آپ لوگ کون ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دونوں مسلم بن عقیل کے یتیم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم پھر ابن زیاد کے حوالے نہ کر دیا جائیں، پھر کہیں ہم جیل کے اندر نہ بند کر دیے جائیں، کچھ نہیں بول پاتے ہیں۔ مگر یہ خادمہ کہتی ہے بیٹا ایسا تو نہیں ہے کہ تم لوگ مسلم بن عقیل کے بچے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں۔ وہ خادمہ کہتی ہے ایسا ہے میں اس گھر میں خادمہ ہوں جہاں اہل بیت اطہار سے وہ لوگ محبت کرتے ہیں، ایسا کرو آ جاؤ میں آپ کو وہاں پر لے چلتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خادمہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو اپنے ساتھ میں لیتی ہے اور لینے کے بعد اپنے مالکہ کے یہاں پہنچتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ خادمہ جہاں پر یعنی اپنی خدمت کیا کرتی تھی، وہ عورت جو ہے یعنی اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی، نبی کی آل سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ جب وہ عورت دیکھتی ہے کہ یہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں تو بہت خوش ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا کریم کہاں میرا یہ گھر اور کہاں تیرے محبوب کا یہ نواسا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت جو ہے یعنی دونوں شہزادے
को नहला धुला कर, नए कपड़े पहना कर, खाना खिला कर एक कमरे में बिस्तर लगा देती है। दोनों शहजादे उस कमरे में आराम से सो जाते हैं। मगर अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत का शोहर बदबख्त जिसका नाम हारिस होता है, ये रात को आता है। आने के बाद क्या करता है जानते हैं? अपनी बीवी से कहता है, ऐ बीवी साहिबा, देखो मामला ऐसा है, इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर रखा है, जो इमाम मुस्लिम के यतीम बच्चों की खबर उन तक पहुंचाएगा उन्हें बेशुमार इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये हारिस की बीवी डर जाती है, घबरा जाती है। या अल्लाह, मुस्लिम बिन यकील के दोनों बच्चे तो मेरे ही घर आराम फरमा है। हत्तल इम्कान वो हारिस की बीवी बेहद यानी अपने शोहर को समझाने की कोशिश करती है, मगर ये बदबख्त समझने वाला कहाँ था। दुनिया के लालची कुत्ते थे ये लोग, इनका दिल मुर्दा हो चुका था। इन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दोनों शहजादे आराम से सो रहे होते हैं। बड़े वाले भाई ख्वाब में क्या देख रहे होते हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील से कह रहे हैं, ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुम तो आ गए हो, अपने बच्चे को किसके सहारे छोड़कर आए हो? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, नाना जान, अभी अभी वो लोग भी आने वाले हैं। इतना ही सुनना था कि बड़े भाई ख्वाब से बेदार हो जाते हैं, खूब ज़ारो कतार रोने लगते हैं, तो छोटे भाई भी उठकर बैठ जाते हैं। कहते हैं, भाई जान क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बड़े भाई कहते हैं, भाई मैंने अभी ख्वाब देखा है। नाना जान अब्बा जान से कह रहे हैं कि ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुम तो आ गए हो, बच्चे को किसके सहारे छोड़कर आए हो? अब्बा जान कह रहे हैं, नाना जान अभी अभी वो लोग भी आने वाले हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दोनों भाई खूब ज़ारो कतार रो रहे हैं। रोने की आवाज़ जब इस हारिस बदबख्त के कानों तक टकराई, ये हारिस उठकर बैठ जाता है, अपनी बीवी से कहता है, ये बच्चों की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हारिस की बीवी कहती है, पड़ोस के बच्चे होंगे, सो जाओ। मगर ये बदबख्त सोता कहाँ है? ये उठता है, उस कमरे के जानिब बढ़ता है जहाँ पर मुस्लिम बिन अकील के दोनों फूल आराम फरमा होते हैं। तो ये हारिस क्या देखता है कि दोनों शहजादे ज़ारो कतार रो रहे हैं। ये जोरदार गरजदार लफ्ज़ में कहता है, तुम लोग कौन हो? मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हो क्या? ये दोनों नन्हे फूल यही तो समझ रहे थे कि हमसे मोहब्बत करने वालों का घर है, हमसे अकीदत करने वालों का घर है, जभी तो हमें खिलाया पिला गया, नए कपड़े पहनाए गए, हमें आराम से बिस्तर लगाकर अपने कमरे में सुलाए हैं ये लोग। ये हज़रत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे कहते हैं, हाँ हाँ, हम मुस्लिम बिन अकील के साहिबजादे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हारिस बदबख्त क्या करता है? दोनों शहजादे के बाल को पकड़कर घसीटता हुआ पलंग से नीचे उतारता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हारिस की बीवी हारिस के कदम पकड़कर रोती है, ऐ बदबख्त, जरा आखिरत को याद कर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो क्या जवाब देगा? उनके नवासे के साथ इस तरीके से तो जुल्म कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर ये बदबख्त, ये दुनियावी लालची कुत्ता था, इनका दिल शिया हो चुका था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बदबख्त दोनों हज़रत मुस्लिम बिन अकील के शहजादे को घसीटता हुआ नहर फुरात के करीब ले जाता है, नंगी तलवार को मियान से बाहर निकालता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नन्हे दोनों शहजादे, एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 7 साल है। ऐ औलाद वालों, जरा सीने पर हाथ रखकर सोचो तो सही, आज हमारे और आपके बच्चे अगर गिर जाते हैं तो हमारा कलीजा फट जाता है। बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? ये मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे हैं, ना कोई यारो मददगार है, नहर फुरात के किनारे हैं, निगाहों के सामने तलवार चमक रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े भाई ज़ारो कतार रो रहे हैं, छोटे भाई रो रहे हैं। हारिस से कह रहे हैं, ऐ हारिस, ऐसा करो, सबसे पहले मुझे शहीद करो, क्योंकि जब तुम मेरे भाई छोटे को शहीद करोगे तो मुझसे देखा नहीं जाएगा उनका तड़पना। छोटे भाई कहते हैं, ऐ हारिस बदबख्त, पहले मुझे शहीद करो, क्योंकि जब तुम मेरे बड़े भाई को मेरी निगाहों के सामने शहीद करोगे तो मैं मेरे बड़े भाई का तड़पना अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हारिस बदबख्त क्या करता है? अपनी तलवार को हवा में लहराता हुआ एक ही वार करता है, दोनों शहजादी की गर्दन को तन से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे नहर फुरात के किनारे तड़प रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, ये वो जालिम बदबख्त हैं, ये वो यजीदी भेड़िए हैं, ये वो इब्न ज़ियाद के सिपाही हैं जो नबी के इन
دو ننھے پھول کو یعنی ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، تن سے جدا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر کوفے کی سرزمین پر ایک بحران سا مچا ہوا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشود دعا تم پہ کروڑوں درود۔ اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم کے کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشود دعا کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشود دعا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کریں، کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمشود دعا تم پہ کروڑوں درود۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیکہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ میں، علم حق دے با کرے علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، کھانا دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں
میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارخ عبد واحد بیریا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا پیر ضیاء الدین حضرت باصفا کے واسطے مجھے فضل کرتے نہیں لب کی وار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار کما قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.